نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد اور بعثت سے پہلے ہر طرف شرک کا دورہ تھا، گمراہی تھی، کفر تھا۔ شرک کی وجہ سے انسانیت دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھی، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھی۔ اس طرح کہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے لوگوں کو توحید سکھائی اور لوگوں کو جنت کے راستے پہ چلا دیا۔ شرک ایسا جرم ہے کہ اگر کوئی کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ یہ نہیں معاف کرتا، یہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو کچھ چاہے وہ بخش دیتا ہے۔ تو شرک کی محفل کو اللہ کے نبی نے برہم کیا، توحید کی دولت لٹائی۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو توحید سکھانا، اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنا اور شرک کی محفل کو برہم کرنا، یہ رحمت للعالمینیت کا ایک واضح اور ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں سے کچھ باتیں چرا کر آتے اور اپنے موکلین کو بتاتے، آگے پھر وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کر لوگوں کو بتا کر گمراہ کرتے۔ جب آپ کی بعثت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، جس طرح کہ سورۃ الجن میں مذکور ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ خود جنات کہتے کہ اس سے پہلے ہم آسمانوں پہ جا کے باتوں کو سنتے تھے، اب کوئی سنے گا تو اپنی گات میں ایک شہاب کو پائے گا۔ تو اس طرح پابندی لگ گئی، توہم کا ایک دروازہ بند ہو گیا، لوگوں میں توہم پرستی پھیلانے کا جو ایک دروازہ تھا اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکات ہیں کہ آپ واقعی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قانون قرآن کریم کی شکل میں دیا کہ سارے جن و انس بھی مل جائیں تو ایسا قانون نہیں بنا سکتے، بلکہ اس قانون کی 114 صورتیں ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ جس طرح کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں لوگوں کو جو ہے نا وہ سیاست کے آداب کا قانون دیا، جہاد کے آداب کا قانون دیا، وراثت کے قوانین سکھائے، اسی طرح جو ہے نا وہ تدبیر منزل اس کے قوانین سکھائے، آداب معاشرت سکھائے گئی، اور جس طرح جو بھی قانون انسانیت کے لیے ضروری تھا وہ تمام اللہ نے قرآن کریم میں اتار دیے۔ تو اللہ اکبر، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ایک بنا بنایا قانون ہے جو ساری انسانیت بھی مل کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی تھی۔ لیکن انسان قانون بناتے ہیں، آئے دن امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ترمیموں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ قرآن ایسا قانون ہے کہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ تو یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا، یہ سنت اتری، سنت بھی قانون ہے، اسی قرآن کی تشریح ہے۔ تو قرآن اور سنت ایک ایسا قانون اللہ کے نبی نے لوگوں کو دیا جو واقعی انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کے سارے دروازے بند کر دیے، کیونکہ بہت سی برائیوں کی جڑ عصبیت، اپنے قبیلے خاندان کی بے جا حمایت ہے، اور ان کی حمایت میں دوسروں کو
پر ظلم کرنا، اپنے قبیلے کی تعریفیں کرنا، ان کو بڑا سمجھنا، ان کی بے جا حمایت کرنا، یہ عصبیت ہے، یہ جو پریجوڈائز ہے، اس کا خاتمہ کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو عصبیت پر لڑے گا اور اس پر مرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت سکھائی، خطبہ حجۃ الوداع میں ایسا منشور دیا جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بلائی کا بہت بڑا ایک منشور ہے۔ انسانوں کو یہ بتایا کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، یہ عصبیت ختم کی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پہلوؤں میں سے ایک رحمت والا پہلو یہ ہے کہ آپ نے عصبیت کا خاتمہ کیا۔ اللہ اکبر۔ انسانوں کو یہ بتایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سے مقامات پر دنیا میں جنگیں جہاں مادی وسائل کی وجہ سے ہیں، میٹیریلسٹک گینز کی وجہ سے ہیں، وہاں پر ایک سبب یہ عصبیتیں بھی ہیں۔ بہت سے علاقوں میں عصبیتوں کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں، اگرچہ وسائل آج کل مادی دور ہے، وسائل بہت بڑا جو ہے نا وہ سبب ہے جنگوں کا، لیکن صومالیہ، سوڈان، یمن اور اسی طرح افغان کے بعض علاقے وہاں پر عصبیتوں کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ادھر برصغیر پاک و ہند میں ووٹ بینک آپ دیکھ رہے ہیں برادری بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو اس سے انسانیت آپ نے بہت سمجھایا، تعلیمات دی، لیکن پھر بھی انسانیت میں عصبیت کے اثرات موجود، اور اپنے بڑے سخت لفظوں میں عصبیت کی جو ہے نا وہ مذمت کی۔ نبی کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رحمت بھری تعلیمات سکھائیں۔ اللہ اکبر۔ عورت کے جو ہے نا مقام، عورت کا جو منصب ہے اس کو بحال کیا، بہترین انسان اسے قرار دیا جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ عورت کا ماں کے روپ میں یہ مقام بیان کیا کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ بیٹی، دو بیٹیوں کو پالنے والا، آپ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو عورت کو جب مظلوم ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، گھٹیا جانا جاتا تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بھی ایسی تعلیمات دی تو جو واقعی ان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ نے بیت الخلاء جانے کے لیے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کی برکت سے انسان شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض دفعہ میدانی علاقوں میں انسان کا ظاہر کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر یہ دعا پڑھ لے تو شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے، نہیں تو کئی لوگوں کو ایسی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے۔ اسی طرح جانوروں کے فضلے سے بھی آپ نے روکا۔ تو یہ آپ نے تعلیمات سکھائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ نقصانات سے بچ سکیں۔ اللہ کے نبی کی ذات سراپا رحمت ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سراپا رحمت ہے۔ قرآن و سنت جو محفوظ حالت میں آپ نے چھوڑا وہ جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نظریات بدل دیے، تصورات بدل دیے، تعریفیں بدل دی، تعریفوں کا مفہوم بدل دیا۔ بہادر اسے سمجھا جاتا تھا جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، آپ نے فرمایا نہیں، بہادر وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو جو انسان غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے وہ بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعلیم بتائی، فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیاں لائے گا لیکن اس کے اپنے ظلموں کی وجہ سے وہ اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیں بدل دی، ذہن بدل دیے، افکار بدل دیے تاکہ معاشرہ واقعی رحمت والا معاشرہ بن جائے، اسلامی معاشرہ سلامتی والا بن جائے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ تعلیمات لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور عزتوں کے لحاظ سے محفوظ ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سراپا رحمت، آپ جانوروں کے لیے بھی آپ کی تعلیمات رحمت ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے جانور کو دیکھا کہ اس کا مالک اس پر زیادہ بوجھ لادے ہوئے تھا تو آپ نے فرمایا ان سے کام بھی اچھی طرح لو، ان کو کھلاؤ بھی اچھی طرح۔ ایک عورت کے بارے میں فرمایا کچھ دوزخ میں اس لیے چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بھوکی مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی تعلیمات بتائیں تاکہ لوگ نقصانات سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا رات کو سوتے وقت کوئی اس حالت میں نہ سوئے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی چکنائی لگی ہو، کوئی کھانے والی چیز لگی ہو، پھر ظاہر کیڑا وغیرہ اس کو کاٹے گا تو آپ نے فرمایا پھر وہ گلہ نہ کرے، پھر وہ شکوہ شکایت نہ کرے، یعنی ہاتھوں کو صاف کر کے دھوئے تاکہ ایسا موقع ہی نہ بنے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھت پر سونے سے منع کیا جس کی چار دیواری نہیں
کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدہوشی میں انسان نیچے گر جائے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا وہ کپڑے جوتا اس کو جھاڑ کر پہننے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی رحمت للعالمین کی ذات سراپا رحمت ہے، اور یہ موضوع محترم سامعین ایک سمندر ہے۔ میں نے رحمت کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ کے نبی کی تعریف اور نعت حالی نے کیا خوب کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مابا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔